آج میں آپ لوگوں کے لیے مزیدار اسٹو کی ریسیپی لے کے آئی ہوں جو بہت آسانی سے گھر کے انگریڈینٹ سے ہم تیار کریں گے۔ بہت آسانی سے بنتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے۔ آپ لوگ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ اس کے انگریڈینٹس بھی سب میں آپ کو ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آل راؤنڈر بھجیا۔ آئیے ہم ریسیپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہاف کپ آئل میں سلائس پیاز ڈال دیں گے جو ہم نے کاٹی ہے، اسی میں سے تھوڑی سی لے کے اس کو گولڈن پنک کرتے ہیں۔ جب تک یہ پنک ہو رہی ہے اس کو آئیے میں آپ کو سارے انگریڈینٹس بتا دوں۔ سارا کھڑا گرم مسالہ ہم لیں گے۔ یہاں ہم نے 20 سے 25 گول والی لال مرچ لے لی ہیں، ½ ٹی اسپون کٹی مرچ، دال چینی، لونگ، کالی مرچیں لے لی ہم نے 5 6 10 عدد، اور کٹی مرچ، ½ ٹی اسپون نمک اور زیرہ ہم نے 1 ٹیبل اسپون بھر کے لے لیا، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی۔ 1 کلو گوشت ہم نے یہاں لے لیا، ہڈی والا لینا ہے یہاں پر ہمیں۔ اگر آپ کے پاس ثابت ادرک لہسن ہے تو آپ وہ لے لیں، نہیں تو آپ پسا ہوا 2 ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے یہاں پر۔ 1 ٹماٹر لیا ہے یہاں پر، اور دہی 1 پاؤ لیا ہے، اور سلائس پیاز ہم نے یہاں پر لے لیے۔ دیکھیں 1 کلو سے زیادہ ہم نے لیے۔ اب یہاں پر گولڈن پنک یہاں پر ہماری پیاز ہو گئی تو ہم نے یہاں پر گوشت ڈال دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں جب بھی آپ سالن بنائیں۔ اب اس کے اندر ہم اچھی طریقے سے اس کو اتنا پکائیں گے کہ فرائی کر لیں گے، گوشت کا سارا پانی خشک ہو جائے۔ پھر اس میں 1 ٹماٹر اور 2 ٹیبل اسپون بھر کے ادرک لہسن اور یہ جو بھی ہم نے مسالہ لیا ہے یہ سب ہم ڈال دیں گے، اور سلائس پیاز جو ہم نے باریک کاٹ کے رکھی تھی وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ دیکھیں 1 کلو سے زیادہ یہ پیاز ہے، اور یہ جب اتنا پکے گا 2 سے 3 گھنٹے تک پکے گا تو اس کے اندر سے بالکل گھل جائے گی پیاز۔ یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر یہاں پانی ڈالا۔ نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے یہاں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ 1 پاؤ دہی بھی ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ دیکھیں پانی ہم اس کے اندر ڈالیں گے اتنا کہ یہ ڈپ ہو جائے پانی گوشت پورا، اور یہ ہم ڈھک کے اس کو اب اتنا پکائیں گے 2 سے 3 گھنٹے تک، جب تک اس کا گوشت پورا گل نہیں جاتا۔ یہ دیکھیں اب یہ بھننے پہ آ رہا ہے، ابھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، یہ اس کو ہم خشک کریں گے۔ یہ دیکھیں اس کو بھون دیں گے، ہمیں اچھی طریقے سے بھوننے لگے گا۔ جب بھن جائے گا تو اس کے اندر یہ پودینہ اور ہری مرچ کاٹ کے رکھی ہے میں نے، اب میں اس کو آخر میں دم پہ اس کو ڈالوں گی۔ یہ دیکھیں ابھی بھی یہ خشک نہیں ہوا ہے، اس کو ہم پکائیں گے، اچھی طریقے سے بھونیں گے۔ اور اگر آپ کو آئل کم لگے آپ اینڈ میں تھوڑا سا آئل اور ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ یہ دیکھیں جب اس میں ببل سے آنے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ بھننے والا ہے، سالن بھن گیا ہمارا۔ یہ بھن گیا ہمارا سالن۔ اب ہم اس کے اندر پودینہ، ہری مرچ، ہرا دھنیا ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے ڈھک کے رکھ دیں گے۔ لیجیے ہم نے 5 منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا دم پہ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پودینہ، ہرا دھنیا، یہ جو پودینہ ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے، بہت اچھا سے زبردست سے سالن میں اس میں سے اروما آتا ہے۔ یہ دیکھیے آئل اوپر آ گیا ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں اب سالن کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ یہ دیکھیے بہت مزے کا سالن ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ آپ لوگ ضرور اس کو ریسیپی کو ٹرائی کریں، بہت آسان ہوتی ہے، گھر کے انگریڈینٹ سے یہ بن جاتی ہے۔ یہ دیکھیے ویورز ہمارا اسٹو تیار ہے، ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے۔ ایک چیز اس کے اندر میلٹ ہو گئی ہے، اچھی طریقے سے بھن گیا سالن، گوشت بھی اچھی طریقے سے گل گیا ہے، اور پیاز جو ہم نے سلائس کاٹی تھی آپ کو کہیں بھی نہیں دکھے گی۔ دیکھیں آپ کو پورا بنا ہوا سالن سا دکھے گا، بالکل بھی آپ کو پیاز کہیں نہیں دکھے گی اس کے اندر، کیونکہ وہ سلو آنچ پہ پکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوکر ہے تو آپ کوکر میں اس کو بنا لیں، لیکن یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گی، یہ دیکھیں اس کے اندر کہیں بھی آپ کو وہ سلائس پیاز نہیں دکھے گی۔ یہ ایسے ہی بنتا ہے، سب چیزیں ڈال کے اس کو چڑھا دیتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے، بہت مزے کا بنتا ہے۔ آپ ضرور ٹرائی کریں۔ نمک مرچ آپ اس کے اندر خود سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ مزیدار ہمارا اسٹو تیار ہے۔ ریسیپی پسند آئے تو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ یہ دیکھیں مزیدار اسٹو تیار ہے۔ ویورز آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو ضرور آپ اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔